الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين برائے تعجیل ظہور امام زمان بلا صلوات ماشاءاللہ سب حیدر والے تشریف فرما ہیں. حیدر والوں کو میری طرف سے علی حیدر کرار کی ولادت کا سعادت بہت بہت مبارک ہے. جن جن احباب نے اس مبارک کو وصول کیے ہیں وہ بآواز بلند تر صلوات تلاوت انشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم منكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. صلوات اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اتنا بلند کیا کہ بیت اللہ آنے کی پہلی مسکراہٹ سے لے 40 ہجری 21 ماہ رمضان تک علی کی زندگی میں کہیں پستی نظر نہیں آتی. اس کریم خالق نے علی ابن ابی طالب کو اتنا مقام عطا فرمایا، اتنے فضائل عطا فرمائے کہ برادران اسلامی اہل سنت کے بہت بڑے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ علی کے فضائل اپنوں نے چھپائے ڈر کی وجہ سے اور بیگانوں نے چھپائے بغض کی وجہ سے. اس کے باوجود علی کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ دنیا کے سامنے آیا
دنیا والے برداشت نہیں کر سکے۔ اگر اللہ سمندر کو توجہ فرما رہے ہیں، یعنی وہ سمندر امڈ پڑتا، وہ سمندر الٹ پڑتا، نہ جانے دنیا والوں کا حال کیا ہوتا۔ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں مردوں میں پڑھ رہا ہوں، مردوں میں نہیں۔ اگرچہ مسلسل سفر کی تھکاوٹ ہے، لیکن انشاءاللہ آپ احباب نے محبت فرمائی تو تمام تر تھکن دور ہو جائے گی۔ فضائل حیدریہ کے چند جملے اور فضائل علویہ کے چند جملے میں جناب کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور میری زبان میں طاقت کہاں ہے کہ میں علی کے فضائل برگزار کر سکوں۔ علی کے فضائل، مناقب اور قصائد پڑھنے کے لیے اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا وحی الہی سے دھلی ہوئی زبان ہونی چاہیے۔ ایک عالم بزرگوار ان کی طول عمر کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، فرماتے رہتے ہیں کہ اللہ نے علی کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ اہل سنت بھائیوں کے ولی سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہے، آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں، آپ میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، میرے طائر فکر نے پرواز شروع کی، جہاں میرے طائر فکر کے پرواز کی انتہا ہوئی، وہیں سے علی کی عظمت کی ابتدا ہوئی۔ علی کو ہستی ہیں، اللہ نے اتنا عرض کیا ہے نا ابتدائی کلام میں، اللہ نے علی کو اتنا بلند کیا، عزیزان محترم اتنا بلند کیا کہ دنیا والے حسد میں آ کے علی کو مٹانا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ علی مٹ جائے، علی کا ذکر ختم ہو جائے، اسی لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا گیا علی کو مٹانے کے لیے۔ ہمیشہ تلواروں کو علی کے خلاف کیا گیا، مفتیوں کو علی کے خلاف کیا گیا، کتابوں کو علی کے خلاف استعمال کیا گیا، خطبات جمعہ کو اور خطیبوں کو علی کے خلاف استعمال کیا گیا، حاکم علی کے خلاف، مفتی علی کے خلاف، ملا علی کے خلاف، مساجد کے منابر کو علی کے خلاف استعمال کیا گیا، املاک کو علی کے خلاف استعمال کیا گیا، مال علی کے خلاف، نیزے علی کے خلاف، تلواریں علی کے خلاف، حکومتیں علی کے خلاف، فوجیں علی کے خلاف، مٹانے والے خود مٹ گئے، قبروں کے نشان نہیں ملتے۔ علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، اور تا قائم قیامت علی علی رہے گا۔ گھبرائے تو نہیں کہتے؟ اس کریم پروردگار نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ ہمارے بھائی اہل سنت کے مفتی اور بڑے بڑے علماء مفسرین دعوے دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 313 آیات، عزیزوں جوان دوست جو اس محفل کی زینت ہیں، آپ توجہ سے بات فرمائیں کہ اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا، مفتی اہل سنت برادران کے مفتی، ہمارے مجتہدین نہیں، اہل سنت بھائیوں کے مولوی اور مفتی اور علماء اور مفسرین اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اس کریم خالق نے 313 آیات فقط اور فقط آپ کے اور میرے مرشد پیر امیر علی حیدر کرار کی شان میں نازل ہوا۔ ابھی آپ قبلہ سے علی کے مناقب قرآن سے سن رہے تھے، میرا بھی دل چاہتا ہے چونکہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ علی کے مناقب، علی کے قصائد سنانے کے لیے اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا وحی الہی سے دھلی ہوئی زبان ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن میں مختلف مقامات پہ علی کے قصیدے پڑھتا ہے، کیسے؟ کسی مقام پہ فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کیا ہم نے اچھا جو نہیں سمجھے ان کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ، توجہ میرے ساتھ رہے عزیزو، حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ حضرت موسیٰ کلیم نبی عرض کرنے لگے پروردگار میرا شرح صدر کر دے، یعنی میرا سینہ کشادہ کر دے، میرا امر آسان کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، اور میرا وزیر قرار دے میرے بھائی ہارون کو۔ آواز پروردگار آئی اوتی تو سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا۔ کیسے؟ ہارون کے ذریعے ہم نے تیرا شرح صدر کر دیا، تیری زبان کی گرہوں کو کھول دیا، تیرے امر کو آسان کر دیا، تیرے بھائی ہارون کو ہم نے تیرا وسیع جانشین اور خلیفہ بنایا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خلیفہ، رسول اللہ کا خلیفہ
نبی کا خلیفہ الیکشن سے نہیں بنتا، سلیکشن سے بنتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری خاص توجہات کا طالب ہوں۔ عزیزان محترم، جناب موسیٰ نے مانگا پروردگار ہارون کے ذریعے، میرے بھائی ہارون کے ذریعے میرا شرح صدر کر دے، زبان کی گرہوں کو کھول دے، میرا امر آسان کر دے۔ عزیزان محترم، اپنے زمانے کا جناب موسیٰ سب سے متقی، افضل، اکرم اور سخی ترین شخص ہے۔ ماننا پڑے گا جب موسیٰ سب سے سخی ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، تو حضرت موسیٰ کے بعد سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے اکرم افضل کون ہے؟ حضرت ہارون۔ جناب موسیٰ مانگنے لگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ حضرت موسیٰ نے مانگا، اللہ نے عطا کیا۔ محمد مصطفیٰ نے مانگا نہیں، فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرا حبیب کیا علی کے ذریعے ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ چونکہ جہاں بھی ضرورت پڑی، تبھی تک گھبراتا نہیں ہے، جہاں بھی ضرورت پڑی دین اسلام کو، علی ابن ابی طالب نے اپنے وجود کو حاضر کیا۔ عرض کیا ہے یہی علی ابن ابی طالب ہے کہ جن کی شان میں پیغمبر اعظم جب بولتے ہیں تو فرماتے ہیں، کسی مقام پہ فرماتے ہیں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ عزیزان محترم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہی ضمن فقط اور فقط یہ جملہ اگرچہ موضوع میں نہیں تھا، جوانوں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ علی نے اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ حضرت موسیٰ جب 40 دن کے لیے گئے تھے کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے، کیا ہوا؟ قوم نے کیا حالت کی؟ سامری آیا، بچڑا بنایا اور لوگوں کو اس بچڑے کے سامنے جھکا دیا۔ جناب ہارون نے تلوار نہیں اٹھائی۔ سامعین محترم، جب ہارون تلوار نہیں اٹھاتا تو مثل ہارون کیسے تلوار؟ میری بات کی سمجھ کے ساتھ آپ کو آ رہی ہے نہیں؟ اچھا، اللہ نے کہیں قرآن میں علی کا قصیدہ یوں پڑھا، الم نشرح لک صدرک، تو کہیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو کہیں فرمایا ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اب دامن وقت میں گزارش نہیں، سامعین محترم، اب مجھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ ایک ایک آیت کی تفسیر کرو، نہ اتنی علمی بساط ہے کہ ایک ایک آیت کا ترجمہ کرو اور اس کے ضمن میں کچھ عرض کروں۔ بس اتنا عرض کرتا ہوں، جب کافروں نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی رسالت کو جھٹلایا، آواز پروردگاری اے میرا حبیب ان سے کہہ دے جو کہتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہے، خود ساختہ رسول ہے، تمہارے اور میرے درمیان ایک اللہ گواہ کافی ہے اور ایک وہ گواہ کافی ہے جس سے ہم نے کتاب میں سے تھوڑا نہیں پوری کتاب کا علم عطا کیا۔ جناب سلیمان بن داؤد نبی اللہ ہے، انہیں پتہ چلا، جو بچے تشریف فرما ہیں اس محفل میں توجہات کا طالب ہو، حضرت سلیمان کو پتہ چلا ملک سبا میں ایک رعایا ہے، اس کی ایک ملکہ ہے جو کہ ملکہ اور رعایا دونوں سورج کے پجاری ہیں۔ حضرت سلیمان نے بھرے مجمع میں اعلان کیا، ہے کوئی شخص، ہے کوئی مرد جو چشم زدن آنے واحد میں اور پلک جھپکنے کے اتنے وقت میں حضرت بلقیس کے تخت کو میرے محضر میں لے آئے۔ آصف بن برخیہ اٹھا، دعویٰ کیا اور دعوے کو سچا ثابت کیا۔ آصف بن برخیہ چشم زدن میں لے آیا تخت بلقیس کو ایک ملک سے حضرت سلیمان کے محضر میں۔ عزیزان گرامی، اس کے متعلق پروردگار فرماتا ہے ہم نے آصف بن برخیہ کو کتاب میں سے تھوڑا علم عطا کیا تھا۔ اے علی والو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ امام عطا کر دیا جس کے متعلق فرمایا ہم نے علی کو پوری کتاب کا علم عطا کر دیا۔ یہی وجہ ہے یا علی، یہی وجہ، توجہ، یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی دنیا کا ایسا شخص نہیں جو مسند قضاوت و خلافت و رسالت و نبوت پہ بیٹھ کر دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ پوچھو مجھ سے کیوں؟ کیونکہ میں زمینوں کی نسبت آسمانوں کے راستوں سے زیادہ آشنا ہوں۔ اب پتہ چلنا چاہیے
مردوں میں پڑھ رہا ہو مردوں میں نہیں، میدان میں پڑھ رہا ہو قبرستان میں نہیں، علی والوں میں پڑھ رہا ہو۔ فقط علی ہے جو دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے پوچھو پوچھو مجھ سے، چونکہ میں زمینوں کی نسبت آسمانوں کے راستوں سے زیادہ آشنا ہوں۔ اتنا بڑا دعویٰ تھا، اتنا بڑا دعویٰ تھا۔ علی کے بعد کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اگر کسی نے کیا ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اپنی جگہ پہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی۔ اگرچہ سرکار حسن مجتبی تو آپ کے اور میرے دوسرے امام سے لے کے حضرت حجت ثانی عشر ناموس دہر یوسف زہرا تک سارے امام 11 کے 11 امام عالم علم لدنی تھے، معصوم تھے، امیر المؤمنین تھے، لیکن کسی نے نہ سلونی کا دعویٰ کیا، کر سکتے تھے اور سچا ثابت کرتے چونکہ عالم علم لدنی تھے، یونیورسٹی توحید کے فارغ التحصیل تھے، دسترخوان توحید کے تربیت یافتہ تھے، دعویٰ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا عزیزو؟ اس وجہ سے جانتے تھے سلونی کا دعویٰ اگر کسی زبان سے جچتا ہے تو ہمارے جد علی ابن یعنی لسان اللہ سے جچتا ہے، اور امیر المومنین کا لقب کسی کو جچتا ہے تو فقط اور فقط ہمارے دادے علی حیدر کرار کو جچتا ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اب لطیف نکتہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون کون جشن سننے کے موڈ میں ہے۔ وہ جو ہے بات پہنچی تو پہیے نا، جنہوں نے مجھے سرائکی میں سنا ہوگا وہ پریشان ہو گئے کہ آج اردو شروع کر دی۔ بھئی شروع سے میری روش رہی ہے کہ جب بھی کبھی مومنین جشن کے لیے بلاتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ جشن اردو میں پڑھوں۔ سمجھ تو آ رہی ماشاءاللہ۔ اب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آباد تشریف فرمائیں، صاحبان فام اور صاحبان معرفت، صاحبان خرد اور عقل و دانش تشریف فرمائیں۔ زیادہ دقت اس مجمع میں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبت ابن جوزی تذکرۃ الخاص میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، جیسے اب یہ مسجد ہے لیکن یہ تو مسجد معصومین ہے نا، ایک مسجد ہے، انتہائی توجہ بھائی عزیزو، ایک مسجد ہے، قبلہ جانتے ہیں ماشاءاللہ، مسجد کے ممبر سے ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، وہ جمع غفیر ہے، لوگوں کا مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ جب اس نے ممبر سے دعویٰ کیا، مسجد کے ایک کونے سے غلام علی نہیں، جاگنا بھائی علی والو، غلام علی نہیں کنیز علی نمودار ہوئی، کہنے لگی یہ دعویٰ تو میرے پیر امیر علی حیدر کرار کا دعویٰ ہے جو تو کر رہا ہے۔ کیسے دعویٰ کیا؟ کہتا ہے جب دعویٰ کیا ہے تو سچا ثابت کروں گا نا۔ میں نے کہا سلونی مجھ سے پوچھو سوال کرنا، سوال کر کے کہنے لگی صاحبان مطالعہ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، سوال کر کے کہنے لگی جب سلیمان محمدی کا انتقال ہوا، رحلت ہوئی، کہاں تھے سلیمان محمدی؟ مدائن۔ علی کہاں تھے؟ مدینے۔ اچھا سلیمان محمدی کا جنازہ پڑھانے کے لیے علی مدینے سے مدائن گئے تھے؟ کہنے لگا ہاں، جواب تو دینا تھا نا، سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا، ہاں گئے تھے۔ اچھا فلاں کا نام نہیں لوں گا، فلاں کا قتل ہوا، 3 دن تک لاش کہاں تھی؟ مدینے۔ علی کہاں تھے؟ علی مدینے۔ اچھا سلیمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے مدینے سے مدائن گئے، علی اگر مدینے تھے فلاں کا، توجہ بھائی جملہ ضائع نہ ہوئے، کائنات کی قیمت کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اچھا فلاں کی لاش 3 دن تک مدینے میں پڑی رہی، علی بھی مدینے میں تھے، علی جنازہ پڑھانے کے لیے گئے یا نہیں؟ اب جدھر سے جواب دیتا تھا بیچارہ خود پھنستا تھا، کہنے لگا جواب نہیں بن پایا نا۔ مومنین کرام کہنے لگا عورت ہو کے مسجد میں آ گئی، جواب میں کہتی ہے مسجد میں آئی ہوں میدان میں نہیں۔ کہتا ہے خود آئی ہے تو تجھ پہ لعنت، اگر شوہر نے بھیجا ہے تو اس پہ لعنت۔ کہتا ہے جواب میں کہتی ہے کہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہے، خطیب ہے، سلونی کا دعویٰ تو نے کیا ہے، یہ کلیہ ذرا پیچھے بھی فٹ کرنا۔ توجہ فرمائیے، فقط علی ہے جو دعویٰ کرتا ہے عالم کتاب۔ میں نے آج کیا ومن عندہ علم الکتاب، اللہ نے فرمایا ہم نے علی کو عالم کتاب بنا دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ علی کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں پڑتا۔ علی نے واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اب سب کا پروگرام ہو تو میں سناتے چلا جاؤں۔ دعویٰ کیا گیا کہ اگر پیغمبر اعظم نے
کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ وعدہ مجھ سے آ کے آپ پورا کر سکتے ہیں. کوئی امانت ہو تو میں امین ہوں, میں وہ امانت پلٹانے کے لیے حاضر. اچھا, بہت سارے لوگ آئے, علی بن ابی طالب خود جانتے تھے ان کی امانتوں کو. کسی نے کہا یا علی, اگر کسی کی امانت 100 درہم ہوئی اور اگر اس نے کہہ دیا 100 نہیں 1000 درہم ہے تو کیا کریں گے؟ جواب میں فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, امانت خود بتائے گی کتنے مقدار میں ہو. توجہ. اچھا, علی نے دعویٰ کیا. ادھر علی تو ویسے بھی علی کی معرفت تعریف میں اور علی کے فضائل میں کوئی کمی نہیں تھی. ادھر کسی کو تھوڑا سا کھٹکا ہوا کہ علی کی شہرت تو بڑھتی جا رہی ہے دن بدن, اب لوگوں کا رخ علی کی طرف پھرتے جا رہا ہے, ایک دن ایسا نہ ہو کہ ہماری خلافت کو خطرہ پڑ جائے, خلافت ہاتھ سے چلی جائے. لہذا پریشان ہوا, مشیر سے مشورہ کیا بھائی کیا کریں. تو مشیر نے کہا گھبراتا کیوں, تو بھی اعلان کر دے اگر کسی نے رسول کی امانت لینی ہے تو میں حاضر ہوں. توجہ. ایک اعرابی آیا, آ کے کہنے لگا تو رسول کا سچا خلیفہ اور جانشین ہے؟ کہنے لگا ہاں, مسند نبوت اور رسالت و خلافت پہ اگر بیٹھا ہو تو سچا جانشین ہو. اچھا, نبی مرسل نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا تجھے 70 اونٹنی دوں گا, دے 70 اونٹنی. گھبرایا, ساتھ گل کہنے لگا گھبرانا, کہتا ہے پریشان ہو 70 اونٹنی کا, ایک اونٹنی کا نہیں 70 اونٹنی کا سوال ہے. تو مشیر مشورہ دے کے کہتا ہے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, پہلے بھی کام یہی ہے, کسی سے غصب کر کے دے دے. ناراض ہو گئے بھائی, یہ وہ حقائق ہے میں جو ابلاغ کرنا چاہتا ہوں آپ تک, کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. اچھا, اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تو نے دعویٰ کیا ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کہتا ہے ذرا ٹھہریے, رحمت للعالمین نے 70 اونٹنی کا وعدہ کیا تھا, شافع روز جزا نے وعدہ کیا تھا, وجہ تخلیق کائنات نے وعدہ کیا تھا, عام انسان نے وعدہ نہیں کیا تھا. لذا پیغمبر نے فرمایا تھا وہ اونٹنیاں دوں گا جن کی سرخ آنکھیں ہوں گی, 2 کوہانیں ہوں گی اور مہاریں عام نہیں ہوں گی, مہاریں زبرجد سے بھری ہوئی ہوں گی. لطف لیجئے گا. مبہوت الحواس ہو گیا, ذلیل ہوا. یہ عربی پریشان ہو کے چلا, وہ گلی کے نکڑ پہ جناب سلیمان محمدی ملے, اجنبی کو پریشان دیکھ کے کہتے ہیں اجنبی لگتا ہے, کیوں پریشان ہے؟ توجہ جاگنا بھیا حباب, کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے کہ وہ فلاں نے دعویٰ کیا ہے خلافت کا, تو میں چلا گیا اس کے دروازے پہ, چونکہ محمد مصطفیٰ آپ کے رسول نے, ہمارے رسول نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا, اس نے وعدہ پورا نہیں کیا. جناب سلیمان اپنی زبان میں جناب سلیمان کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں. جناب سلیمان محمدی نے کہا پریشان نہ ہو, کسی نے رانگ وے بتا دیا تھا, میں تجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہوں, میں تجھے صراط مستقیم پہ لے جاتا ہوں. جناب سلیمان محمدی نے ہاتھ پکڑا, لے آئے علی کی محضر میں, علی کی خدمت میں. اچھا, اعرابی آ گیا ہے, 70 اونٹنی کا وعدہ پیغمبر نے کیا تھا, تو اس بات میں سچا ہے, لیکن یہ بتا عہد جو کیا تھا وہ پورا کیا؟ کون سا عہد؟ تو نے اور تیرے خاندان والوں نے کلمہ پڑھ لیا. توجہ, کلمہ پڑھ لیا. کہتا ہے ہاں ہم نے کلمہ پڑھ لیا, محمد مصطفیٰ کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا, اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اچھا, ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں, محمد مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, سید الانبیاء نے آپ کو ایک رسید دی تھی, وہ رسید تیرے پاس ہے؟ کہتا ہے یا علی وہ رسید تو میں بھول گیا ہوں. مولا علی نے ہاتھ بڑھایا, فرمایا عربی یہ رسید لی. اب بے ساختہ بولتا ہے, یقین ہو گیا ہے اگر محمد مصطفیٰ کو کوئی سچا اور برحق خلیفہ ہے تو ابو طالب کلال علی حیدر کر رہا ہے. فرمایا سلیمان جا میرے حسن کو بلا کے لے آ. امام حسن سرکار مجتبیٰ آئے ایک پہاڑی پہ اس عربی کو لے کے فرماتے ہیں اے ناقہ سالے, میرے نانے کا وعدہ پورا کر. ادھر پہاڑ سے وہی اونٹنیاں جن اونٹنیوں کا وعدہ محمد مصطفیٰ نے کیا تھا نمودار ہونا شروع ہو گئی. جب 70 پہ تعداد پہنچی تو اعرابی کہتا ہے بس. میں کہتا ہوں اعرابی اگر تو نہ کہتا بس تو حجت خدا کا حکم تھا, قیامت تک پہاڑ سے اونٹنیاں نکلتی رہتی. جب یہی علی, اب موضوع چل پڑا ہے, پتہ نہیں موضوع میں کون
कौन सी बात थी, लेकिन मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्मों की आदत है बाज़ औक़ात जुज़ियात पे गुफ्तगू कर लेते हैं। इतनी इल्मी बसात नहीं है, फ़कत और फ़कत चंद कलिमात ज़ानते और फिर ज़ानते तमाम, चंद कलिमात आपको नज़र करता हूँ ज़ानते तमाम। अज़ीज़ान मोहतरम थोड़ा सा साथ दीजिएगा। अल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पे अर्ज़ कर रहा था कि अली के कसीदे पढ़े कुरान में, कहीं फरमाया कुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अच्छा यही एक नुकता, चूंकि जवानों पे आजकल कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, इन बेचारों पे सवाल होते हैं, जानते हैं मुझसे ज़्यादा अहल में, फ़कत मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ। अगर कहीं गलती करूँगा तो बाद में फ़ायदा बात खोलने का ये होगा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से ये आके मेरी रहनुमाई बाद में कर देंगे। अल्लाह ने फरमाया कि आए मेरा हबीब, इन नसारा और नजरान से कह दो कि तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपनी बेटियों, जिन्हें मुबाहला याद है, मैंने मुबाहला नहीं पढ़ना भाई, फ़कत और फ़कत एक नुक्ते की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ अजीज़ों को कि तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आते हैं, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आते हैं, तुम अपनी जानों को ले आओ, हम अपनी जानों को ले आते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ आलम इस्लाम से और आप मोमिनीन से, ये बताइए मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान पे कोई गैर मासूम हुकूमत कर सकता है? शायद तवज्जो आपने नहीं की। तो फिर खिलाफत पे झगड़ा कैसा? बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा तौहीन की रट लगाने वालों, आओ पहले बिल उनके पास, उनके लिए पास करो ना और उन्हें सूलियों पे लटकाओ। जो नफ्से रसूल को किसी की रियाया मानता है, जो गैर मासूम को मसनद रिसालत का वारिस बना के नफ्स रसूल को उसके हुक्म के मातहत चलाना चाहता है। वक्त का बादशाह, चाहे वो जमहूरियत से बने, चाहे वो खिलाफत से बने, बादशाहत से बने, किसी निजाम से बने, बादशाह बादशाह होता है, दूसरे लोग रियाया हुआ करते हैं। चाहे वो जबरदस्ती हुक्म मनवाए सादिर करे, फौज के जरिए, पुलिस के जरिए, वो हुक्म सादिर करता है। अब इस्लामी हुकूमत में शरीयत कहती है कि जो लोग रहते हैं मुसलमान, उनके लिए ज़रूरी है, गैर मुस्लिमों के लिए भी ज़रूरी है कि इस्लामी हुकूमत के क़वानीन को माना जाए। अब ये बताइए मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद अली की हुकूमत होनी चाहिए इस लिहाज से कि अली नफ्से रसूल है और पूरी कौम को, मिल्लत को अली की रियाया होना चाहिए, या अली और औलाद अली को किसी दूसरे की रियाया होना चाहिए? अच्छा, अली की अज़मत का एक और जुमला, और यहाँ जनाब सईदा का जुमला भी पिना है इस राज में। अच्छा, कौन सा राज फरमाया? अगर फातिमा न होती तो मेरे भाई मेरी बेटी अली का कोई कुफर न था, कोई हमसर न था। गलती समझता नहीं कोई नसारा साहब, कोई मेरी बेटी फातिमा का हमसर न था, कुफर न था। इसका मकसद ये है कि पैगंबर आज़म अल कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया है। समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी ज़हरा किसी की रियाया नहीं बन सकती, फकत और फकत अल्लाह, रसूलुल्लाह या अली वलीउल्लाह की रियाया बन सकती है। इसका मकसद ये है कि अली के होते हुए, ज़हरा के होते हुए कोई गैर मासूम ना खलीफा बन सकता है ना हाकिम बन सकता है। ये भी तौहीन है कि जनाब ज़हरा किसी गैर मासूम की रियाया बने, ये भी तौहीन है जनाब सैयदा की। ये बिल पास करने वाले पहले मुतवज्जे हो ना। जनाब ज़हरा आप कह सकते हैं, रोज़े माशा रसूलुल्लाह से कह सकते हैं कि जनाब ज़हरा आपकी बेटी नऊज़ुबिल्लाह फलां की रियाया थी, शुरू हो गया, फलां 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 की रियाया थी। पैगंबर ने तो फरमाया अगर अली न होते, शौहर हाकिम होता है ना, हाकिम होता है बीवी का, अपनी ज़ौजा का हाकिम होता है। इस ज़ौजा का हक हाकिमियत किसके पास है? शौहर के पास है या दादा के पास है? बेटी का दादा के पास है, पोती का दादा के पास है, या बेटी का? जैसे कहते हैं वली शरीफ, जब निकाह होता है तो वली शरीफ की इजाजत किबला तशरीफ फरमाए, तायद करें, वली शरीफ की इजाजत जरूरी है। कौन है वली शरीफ? कोई दूसरा तो नहीं। अब बादशाह इराक से जाके इजाजत लेते हैं, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जाके इजाजत ने, भाई फलां की बेटी का आप हाकिम हैं, तवज्जो है या कोई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह ने इन हस्तियों को इतना मकाम अता फरमाया कि कोई गैर मासूम इनका हाकिम
نہیں بن سکتا. یہی تو وجہ ہے جب خلافت سے تھکے ہارے لوگ علی کے دروازے پہ جمع ہوئے. علی خود بیان فرماتے ہیں کہ اتنا ہجوم تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میرے بیٹے حسنین اس ہجوم کے اندر کہیں گھسیٹے نہ جا رہے ہو. جب علی ابن ابی طالب آئے, لکھچ مجمع بھرا ہوا ہے منبر کے سامنے کہ آج علی آ رہا ہے ظاہری مسند خلافت پہ, لیکن یاد رکھنا عزیزان گرامی منبر سجا ہوا ہے خلافت کا, مجمع انتظار میں ہے کہ کب آئے گا علی اور مسند خلافت و رسالت و وصایت پہ بیٹھے گا اور علی آ کے فیصلے کرے گا. پہلا جو تھا نا رسول اللہ کا خلیفہ, وہ اس منبر کے اس زینے پہ نہیں بیٹھتا تھا جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے, اس کو چھوڑ کے دوسرے پہ رسول اللہ کے احترام میں بیٹھتا تھا, دوسرا اس کے نچلے زینے پہ بیٹھتا تھا, اور تیسرا اس کے نچلے پہ. اب منبر جیسے اس منبر کے زینے ہیں نا, یہ ایک زینہ ایک پہ میں بیٹھا ہوں, پھر ایک تیسرا زینہ ہے جس پہ میرے پاؤں ہے. توجہ کا طالب ہو آخری بندے تک. سامعین محترم, اب لوگ سوچ رہے تھے کہ منبر پہ کوئی زینہ تو بچا نہیں کہ جس پہ علی حیدر کرار بیٹھیں گے. مولا علی مجمع چیرتے ہوئے آئے, پہلا قدم وہاں رکھا جہاں تیسرا بیٹھتا تھا, دوسرا وہاں رکھا جہاں دوسرا بیٹھتا تھا, اور تیسرا وہاں رکھا جہاں توجہ پہلا بیٹھتا تھا. بعین ہی ابو طالب کا لال فاطمہ بنت اسد کا لخت جگر وہاں آ کے بیٹھا جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بیٹھتے تھے. کہنے والوں نے اٹھ کے کہا یا علی کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو تعظیم کرتے تھے, احترام کرتے تھے, آپ نے رسول کا احترام نہیں کیا. فرمایا ھذا مصنوع من الخشب, یہ تو لکڑیوں کا منبر ہے, مجھے پہچانو. محمد مصطفیٰ نے مجھے اپنے کندھوں پہ سوار حیدری. یہاں سا ابن سوہان اٹھا, اتنا زور میں لیندہ نہیں ہوتا جیسا نہیں. ساسا ابن سوہان یہاں اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا, اس نے چند اشعار پڑھے, سارے اشعار نہیں برگزار کرنا چاہتا. ایک شعر کہنے لگا کہ آج خلافت نے علی کو نہیں بلکہ علی نے خلافت کو آگے زینت بخش دی ہے. آج حق اپنی مسند پہ اپنے مقام پہ آ کے بیٹھا ہے. اب علی ابن ابی طالب نے فرمایا لو سننے یا لیل بسادا, اگر علی ابن ابی طالب کے لیے ایک مسند قضاوت ہو اور توراۃ والے آگے توریت سے, انجیل والے آگے انجیل سے, زبور بھئی فضیلت حیدریہ سماعت فرما رہے نا علی والے, مجھے پتہ چلنا چاہیے حلالی بلالی موالی علی حیدر کرار کا جشن منا آ رہے ہیں, اور فخر کیا کرو اللہ نے تجھے اور مجھے علی جیسا امام عطا فرمایا ہے. اللہ نے عالم سخی کریم اکرم افضل یعصوب الدین امام المتقین امیر المؤمنین جیسا امام عطا فرمایا. علی ابن ابی طالب وہ دعوے کرتے ہیں جو دنیا والے نہیں کرتے. علی دعویٰ کر کے فرماتے ہیں کہ اگر علی کے لیے مسند قضاوت ہو, توریت والے آ کے توریت سے, زبور والے آ کے زبور سے, انجیل والے آ کے انجیل سے, اور قرآن والے آ کے قرآن سے, علی سے فیصلہ کروائیں. علی وہ فیصلہ کرے گا کہ زبور والے نہیں, قرآن والے نہیں, توریت والے نہیں, انجیل والے نہیں, بلکہ توریت خود, زبور خود, قرآن خود, انجیل خود پکار کے کہیں گے وہی فیصلہ حق ہے, وہی فیصلہ سچ ہے جو ابو طالب کے لال نے کیا ہے. وقت پہ بھی نگاہ ہے کہ آپ کو زیادہ دیر میں زحمت نہ دوں. اچھا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن سب کا پروگرام ہو تو آپ کی آغوش میں ڈالنا. اگر کسی کا شجرہ معلوم کرنا ہو نا, شجرہ, اس کا ای میل جی میل ایڈریس معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا واٹس ایپ نمبر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کا گلی محلہ پتہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بس اس کے سامنے ابو طالب کے لال کا ذکر کرنا, اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. میں خود سے تو نہیں کہہ رہا بھائی عزیزو, سید الانبیاء وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی کے مصداق نبی فرماتے ہیں یا علی محبک الا طیب الولادہ ومبغضک الا خبیث الولادہ. یا علی تیرا محب, تیرے ساتھ محبت کرنے والا نہیں ہوگا مگر وہ جو حلالی ہوگا, اور تیرے ساتھ نفرت کرنے والا نہیں ہوگا مگر وہ منافق جس کی ماں کا کردار پاکیزہ نہیں ہوگا. علی کا ذکر شروع کر دینا. پہلے عرض کر گیا ہوں, جتنے بھی فضائل پڑھوں گا اس کے پس منظر میں
اللہ کا پاکیزہ کلام ہوگا یا زبان وحی ہوگی، اس کے سامنے علی کا ذکر کر دینا، چہرے پہ تراہٹ و مسکراہٹ آ جائے، مومنین سمجھ لینا شریف ماں کا بچہ ہے، اور اگر چہرے تے وٹ پوڑ پہ تو سمجھ گی نہ اگلی گل پہ کرے دا۔ اچھا علی وہ امام ہے، ایسے عرض نہیں کر رہا، برادران اسلامی اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں بالخصوص ریاض النظرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ سید الانبیاء فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم في علمه ونوح في صحبته وموسى في هيبته وابراہیم في خلعته وعیسی في زہده۔ علی علیہ سن رہے ہو نا؟ ہاں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی وجہ تخلیق کائنات شافع روز جزا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ آدم کو دیکھے اس کے علم میں، نوح کو اس کی صحبت میں، ابراہیم کو اس کی خلعت میں، موسیٰ کو اس کی حیبت میں، عیسیٰ کو اس کے زہد میں، بس اس بندے کو چاہیے فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِي بْنَ أَبِي طالب، اس بندے کو چاہیے کہ چہرے علی کی طرف دیکھے، علم آدم بھی نظر آئے گا، صحبت نوح بھی نظر آئے گی، خلعت ابراہیم بھی نظر آئے گی، حیبت موسیٰ بھی نظر آئے گی، اور زہد عیسیٰ بھی نظر آئے گا۔ برادران اسلامی اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں، عرض کر گیا کہ 313 آیات علی کی شان میں فقط اللہ نے نازل فرمائی، اہل بیت اطہار کے افراد میں سے کوئی اور فرد ان آیات میں شامل نہیں ہے، باقی آیات اہل بیت کی شان میں بسیار آیات ہیں لیکن ان میں نہیں، اور 5 کم از کم ان کے نزدیک 5000 احادیث فقط اور فقط تمہارے اور میرے آقا و مولا مرشد علی حیدر کرار کی شان۔ چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، طالب علموں چیلنج نہیں کیا کرتا، لیکن چیلنج علی کی ولایت پہ آ کے چیلنج کرنا حق بنتا ہے ہمارا۔ کسی صحابی کا اپنا مقام، کسی صحابی کی شان میں اتنی آیات لے آؤ تو مان جائیں گے، اور کہیں نہ قرآن نے کوئی ایسا مقام علی کی کعبہ سے ولادت ہوئی، ولادت سے لے کر اب ذہن میں جملے آ جاتے ہیں، سوچتا ہوں کون سا جملہ جناب کو سناؤں اور کون سا چھوڑوں۔ کسی کا امام نہیں، کسی کا امام نہیں کہ جس کی ولادت کثیرہ میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ عزیزو کسی کا امام نہیں کہ جو آیا بھی اللہ کے گھر سے ہو اور پھر گیا بھی اللہ کے گھر سے ہو، فقط آپ کا اور میرا امام ہے حسنین کا پاک بابا ہے، جو آیا تو بھی اللہ کا گھر تھا، گیا تو بھی اللہ کا گھر تھا۔ کسی صحابی کی شان میں نہ 313 آیات نازل ہوئی، نہ 5000 احادیث ہیں، فقط اور فقط علی حیدر کرار۔ جب پیغمبر کے واقعات آپ پڑھیں گے تو اکثر مقامات پہ نبی مرسل رحمت للعالمین آپ کو علی کے فضائل پڑھتے نظر آئیں گے، علی کے قصائد پڑھتے نظر آئیں گے۔ اچھا میرا دل کر رہا ہے کہ ایک اگر آپ کی اجازت ہوگی، میں کبھی ختموں سے نہیں ڈرا کرتا اور نہ میں کبھی کسی لابی میں جانے کا خواہش مند ہوں، وہ کرتا ہوں جس کی اجازت شریعت دیتی ہے، وہ کرتا ہوں۔ معترضین جتنا چاہیں اعتراض کریں، نقائص وارد کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل چاہتا ہے، بعض مجھے سوچیں کہ امامے میں اور ترنم اور سر، دل چاہتا ہے کہ منقبت میں آپ کو سناؤں گا منقبت، اور اگر آپ نے استقبال کیا تو شاید ایک نہیں 2 سناؤں گا۔ قبلہ آپ صاحب کی اجازت سے، ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ، صاحب علم ہے، صاحب فاضل ہیں، خدا علیہ السلام یہاں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا علی کی شان میں پیغمبر اعظم مختلف مقامات پہ کبھی فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ توجہ، خود ساختہ بیان نہیں ہے بھائی، سید الانبیاء کی بات نقل کر رہا ہوں، ان کی حدیث مبارکہ نقل کر رہا ہوں۔ شیعہ سنی منابع دیکھنا چاہو تو یہ حقیقت حاضر ہے، دکھا سکتا ہے۔ شیعہ سنی مصادر ماخذ گواہ ہے، صرف ہماری کتابوں میں نہیں، پیغمبر متواتر حدیث ہے، فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت
मिल्लत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय बअदी, कहीं फरमाया या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, कहीं फरमाया लहमुका लहमी व दमुका दमी, कहीं सुन रहे हैं ना भाई, कहीं फरमाया अंत साहिबु लवाई, कहीं फरमाया या अली अंत क़सीमुन नार वल जन्नह, कहीं फरमाया अंत वशियतुका हुमुल फाइज़ून यौमल क़ियामा, कहीं फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कहीं फरमाया आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, कहीं फरमाया तवज्जो फरमाएं लउतियन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, कहीं फरमाया अल कुरान व अली व अली व अल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। इसी वजह से अर्ज करता रहता हूँ अजीजान मोहतरम, अगर कुरान हुक्म है तो अली हाकिम है, कुरान जागिए, कुरान हुक्म है तो अली हाकिम है, कुरान आदल है तो अली आदिल है, कुरान इज्जत है तो अली मुअज़्ज़िज़ है, कुरान नूर है तो अली नूरुन अला नूर है, कुरान हुक्म तो अली हाकिम, कुरान इल्म तो अली आलिम, कुरान हिकमत तो अली हकीम, कुरान अदालत तो अली आदिल, कुरान अमानत तो अली अमीन, कुरान मुअज़्ज़िज़ तो अली इज़्ज़त, तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं, कुरान मुअज़्ज़िज़ तो कुरान इज्जत वाला तो अली मुअज़्ज़िज़, अली से बढ़ के कोई अज़मत वाला नहीं, कोई मुअज़्ज़िज़ नहीं, अली से जैसा कोई मुफस्सिर नहीं, मुदर्रिस नहीं, कोई आलिम कुरान नहीं, कोई मुअल्लिम नहीं। अली जानता है इस आयत की तफसीर क्या है, इसकी तावील क्या है, कुरान के ज़वाहिर क्या है, कुरान के बवातिन क्या है, कुरान में मुहकमात क्या है, मुतशाबिहात क्या है। इसी वजह से मुसलमान अगर कुरान की तफसीर जानना चाहता है तो ऐरे गैरे के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, अली के दरवाजे पे आओ। क़िबला मोहम्मद याद नजवी फरमाया करते थे, क्यों कुरान अगर किसी इंसानी शक्ल में होता जागना तो अली होता, अली किसी किताबी शक्ल में होता तो कुरान। एक तो जोर लगा के फज़ाइल अली पढ़ना, अल्लाह उनके सदके में मुझे ताकत दे देगा। फिर मनक़बत पढ़ना है बड़ा मुश्किल, लेकिन आप इंशाअल्लाह इस्तक़बाल करेंगे। इतनी सख्त थी, इतनी ताकत थी, प्रोग्राम हुए तो आगे पढ़ा या नहीं छोड़ माशाअल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे और जिन दोस्तों ने इस जश्न का इनेकाद फरमाया, खुदा उनके बुजुर्गान की मग़फ़िरत फरमाए, आप सबके बुजुर्गान की मग़फ़िरत फरमाए। इस मस्जिद के जितने मुअव्विनीन हैं खुदा ताला उनके बुजुर्गान की मग़फ़िरत फरमाए। अब आपको मैं एक दो मनाक़िब सुनाऊंगा, एक सुनाऊंगा, पहले टेस्टर लगाऊंगा। अगर आपने वसूल की, उस मनक़बत को वसूल किया, अगली सुना दूंगा, नहीं किया तो माज़रत, अल्लाह हाफ़िज़ करके चला जाता। अच्छा, वो मनक़बत एक अज़ीमुश्शान शायर, एक मारूफ शायर, मुनस्सा शहूद पे जिनकी शायरी आज भी आफ्ताब और महताब की तरह चमक रही है, शहीद उस्ताद सिद्दीक़ जाफ़र। मैं एहतियात, आपके बच्चों को ये मनक़बत याद होगी। यकीन करें अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम अता किया कि आपके दिलों में मोहब्बत अली की विला की शम्मा जला दी। लेकिन फ़कत ज़बान पे अली नहीं होना चाहिए, किरदार में अली होना चाहिए। किरदार से पता चले कि ये अली वाला है। अक्सर जश्न कौड़ी गोली तैयार, मिठियाँ गोलियाँ देवन नाल, चूंकि शुगर आम है, शुगर भी थी मेरी, लिहाजा जिंदगी में अली का होना ज़रूरी है। ज़बान से नहीं, किरदार से पता चले कि हम अली वाले हैं, हमारे दिलों में मोहब्बत अली का राज चलता है। और एक जुमला, चलो जिंदगी का पता नहीं, अली वालों किसी का इमाम नहीं, ये भी बात भी चैलेंज से अर्ज करता हूँ, किसी का इमाम नहीं जिसका इतना इल्मी खजाना आज इस कायनात में मौजूद हो, जितने मारिफ से भरा हुआ, जितना मारिफ से भरा हुआ, इल्मी कलिमात से भरा हुआ खजाना आपके और मेरे इमाम अली हैदर करार का मौजूद है। मनाबिर से मेरी जिम्मेदारी बनती है, मनाबिर से फेसबुक पेजों पे आप देखेंगे, पेजेस पे देखेंगे, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, करंट मीडिया के जरिए आप देखते हैं और मुख्तलिफ किताबों के जरिए कहते हैं फुला बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा बड़ा आलिम था, फुला आलिम था। कहना आसान है, साबित करना हर किसी की बस की बात नहीं है। चैनल बनाए हुए अपनों को बुला लेते हैं, कभी हमें भी बुलाएं ना, हम आपको बताएंगे कि अली कितना बड़ा आलिम था। अच्छा, मान लेते हैं, बफर से मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, अगरचे दिल पे हाथ रख के
سر کسی نے دل تے گاٹر رکھے مان لیتے ہیں کہ فلاں عالم تھا. اچھا جو عالم ہوتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ علمی آثار ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ باقیات الصالحات ہوتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں بڑے علماء, دور کی بات نہیں کرتے, یہ یہاں قریب دریا خان ہمارے شہر میں بہت بڑے ایک عالم تھے علامہ حسین بگجارہ, سب جانتے اس لیے مثال بچے بھی جانتے بڑے بھی جانتے. ان کے علمی آثار ماشاءاللہ موجود ہیں, ان کی کتابیں موجود ہیں, آج مختلف موضوعات پہ کتابیں موجود ہیں بہت سارے. قبلہ محمد صلی نجفی صاحب خدا انہیں طول عمر مرحمت فرمائے, ان کے علمی آثار موجود ہیں. علم تھا تو علم دنیا کے سامنے آ کے ٹپکا, وہ چمکا علم, اور انہوں نے ثابت کیا کہ عالم ایسے ہوا کرتے ہیں. اچھا وہ بڑے بڑے آپ کے اگر عالم تھے تو ان کا کوئی علمی خطبہ, ان کا کوئی علمی مکتوب مجھے بھی دو نا. ہمارے پاس تو علی کا نہج البلاغہ ہے, ہمارے پاس تو علی کے مکتوبات, علی کے خطبات. جو عالم ہوتا ہے وہ خطبے دیتا ہے. علی نے ایسے خطبے دیے کہ دنیا ششدر و حیران رہ گئی. کہتے تھے, ادب والے کہتے تھے کہ تمام تر ادباء و شعراء کو علی کے کلام پہ آگے جھک جانا چاہیے. فصاحت کہتے ہیں خوبصورت کلمے یا خوبصورت لفظ کے استعمال کو. بلاغت کہتے ہیں خوبصورت کلمے, خوبصورت جملے, خوبصورت لفظ کا صحیح مقام پر استعمال کرنا. اسی لیے علی کے کلام کو نہج الفصاحہ نہیں نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. یہ شاید عزیزوں نے سنا ہوگا. چلو بار دیگر سنیے, ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے. اگر علی کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو نہج البلاغہ سے پوچھو علی کا کیا مقام ہے. علی جیسا خطیب کائنات میں نہیں گزرا, محمد مصطفیٰ کے بعد علی جیسا عالم نہیں گزرا. تو خود فرماتے تھے زیادہ وقت ہو جائے تو معذرت, فرماتے تھے انا وضعت فی الصغر بکلاک للعرب نہج البلاغہ, پہچانو مجھے, میں وہ علی ہوں عربوں کے سینوں کو مٹی میں گاڑ دیا. وَقَسَرْتُ نَوَاجِمَ رَبَيَّةَ وَمُزَرْ, میرا بچپنا تھا, میں ابھی چھوٹا تھا. انا فی الصغر بکلاک للعرب وَقَسَرْتُ نَوَاجِمَ رَبَيَّةَ وَمُزَرْ, میں وہ علی ہوں کہ بچپن میں عربوں کے سینوں کو مٹی میں گاڑ دیا تھا. ربیہ اور مزر عربوں کے بہت بڑے قبیلے تھے جنہیں گھمنڈ تھا, اپنی افرادی قوت پہ گھمنڈ تھا, اپنے اسلحے کی طاقت پہ گھمنڈ تھا, مال و متاع پہ گھمنڈ تھا. پہچانو میں وہی علی ہوں جس علی نے ربیہ اور مزر کے متکبرانہ سین کو توڑ کے مٹی میں ملا دیا. عربوں کے تکبر کو زمین بوس کیا کس نے؟ پہچانو میں وہ علی ہوں کہ میں رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آیا, نگاہ امامت کو وجہ نبوت پہ دوڑایا. پیغمبر اعظم پہلے لقمہ چباتے تھے پھر میرے منہ میں ڈالتے تھے. بھائی کسی کے امام کی ایسی غذا نہیں جو آپ کے اور میرے امام کی غذا ہے, جو آپ کیوں نہ ہو اتنا بڑا عالم علی. پھر فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ نے مجھے 1000 باب علم تعلیم دیا, اور ہر باب سے 1000 سینکڑوں بیسیوں باب علی ابن ابی طالب نے استخراج کر کے دنیا کے سامنے لایا. اچھا علی کا بس آخری بات اور ایک منقبت سامنے تمام. علی کا نہج البلاغہ, کوشش کرے اپنی زندگی میں نہج البلاغہ کو لائیں. ماشاءاللہ آپ سب نہج البلاغہ پڑھتے رہتے ہیں, آپ کے گھروں میں موجود ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے بھائی ماشاءاللہ. ایک دو محترم نے ہاتھ کھڑا کیا, خدا کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ خدا آپ کو بھی سلامت رکھے, اور باقی ہم سب کو توفیق فراہم. آپ کے گھروں میں ماشاءاللہ LED تو بڑی لگی ہوئی نا, تقریباً ہر گھر میں. نفی نہیں لگائیں تو صاحب مولوی صاحب ہیں جو پتہ نہیں کہ دیں کر کے چلیں گے. ماشاءاللہ مختلف قسم کی فیسلٹیز کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں. اتنا بتائیں اگر امام زمانہ پوچھ لیں کہ 800 روپے 1000 روپے میرے جد امیر المومنین کے کلام نہج البلاغہ کے لیے نہیں تھے آپ کی جیب میں, کتنے گھروں میں نہج البلاغہ ہے؟ ہر گھر میں LED, مختلف فیسلٹیز, سہولیات. نہج البلاغہ کتنے گھروں میں ہے؟ ماشاءاللہ آپ کے بچوں کو عصری تعلیمات سے آشنا ہونا چاہیے. مومنین کو ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے, سائنس کے میدان میں, طب کے میدان میں, ٹیکنالوجی کے, انجینئرنگ, مختلف میدانوں میں مومنین کے بچوں کو آگے ہونا چاہیے. انہیں سب کچھ یاد ہونا چاہیے. علی مولا کا کلام بھی یاد ہونا چاہیے یا نہیں؟ اتنا عظیم کلام ہے, اتنا عظیم کلام جو تھکے نہیں بیٹھے. کسی عالم دین نے عرض کیا ہے کہ اس طرح کا کلام کسی کے پاس نہیں ہے.
ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے اپنے علاقے کے ہمارے ہاں الحمدللہ کچھ بس 62 افراد جنہوں نے ملت تشیع یعنی مکتب تشیع کو قبول کیا، اس کی وجہ سے مجھے گفتگویں کرنا پڑ گئیں ایسی، اگرچہ مناظرہ تو نہیں کہتا کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے، میری اتنی حیثیت اور بساط نہیں علمی کہ میں مناظرہ کروں، بہرحال میری کچھ ابحاث ہوئی تھی۔ ایک مولانا سے میں نے کہا جب بہت بحث ہو چکی نا، میں نے کہا چلو یار تو نہیں مانتا، اس بیچارے کے پاس دلیل کوئی تھی ہی نہیں، ایک دو بات کے پکڑ جیسے پروپیگنڈا کرتے ہیں پکڑ کے بیٹھا رہا۔ آخر میں نے کہا تیرا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے فقط اور فقط دعائے کمیل جیسا ایک کلام اپنی طرف سے لا کے دے دے۔ دعائے کمیل ہمارے پاس ہے، نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، صحیفہ سجاد کے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نہج البلاغہ کسی عالم دین نے ایک وزیر اعظم کو، گزشتہ وزیر اعظم کو گفٹ کی تھی، انتہائی توجہ جماعت، گفٹ کی تھی ایک عالم دین نے، تو کچھ عرصے کے بعد 2 یا 4 ماہ کے بعد بزرگوں سے توجہات اور دعا کا طالب ہوا۔ اس وزیر اعظم صاحب نے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی مختلف مکاتب فکر کے علماء کی، انہوں نے فرمایا اس میٹنگ میں بطور تحقیق کہنے لگے، استفادے کے طور پہ کہہ رہے تھے، چونکہ خود مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، برادران عامہ میں سے تھے، وہ کہنے لگے تھے کافی عرصہ سے میں دین سے دور تھا، جب سے مائل با دین اسلام ہوا ہوں، کافی صفحات روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مع ترجمہ، اور جب سے نہج البلاغہ سے آشنا ہوا ہوں، نہج البلاغہ کی تلاوت کرتا ہوں ترجمے کے ساتھ، یقین کرو یہ دل کی آواز ہے کہ جیسے اسلامی حکومت کے قوانین ابو طالب کے بیٹے نے بیان فرمائے، دنیا میں کسی مائی کے لال نے بیان کی گئی نہیں، جیسے اسراء و رموز علی حیدر کرار نے بیان کیے کسی نے نہیں کیے۔ اب کہنے لگا یار یہ تو چوتھے خلیفے کا ان کے بقول چوتھے خلیفے کا علمی کلام ہے، اگر پہلے کا کوئی اسی طرح کا ہے تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، وہ بھی دو، دوسرے کا ہے وہ بھی دو، تیسرے کا ہے تو وہ بھی دو۔ یقین کرو سروں پہ پرندے بیٹھ گئے، چہرے اتر گئے۔ عزیزان گرامی اسی لیے کہتا رہتا ہوں علی والے کا سر ادھر بلند تھا، شکر کیا کرو مسجد میں آگے مصلی پہ آگے سر سجدے میں رکھ کے اپنی جبین کو جھکا کے اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، جس منعم حقیقی نے تمہارے اور میرے دل کے اندر جوہر ولایت علی کو رکھ دیا، ایسا جوہر کہ جو جوہر کسی میدان پہ بندے کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ کسی میدان میں یہ جوہر اس لیے شکریہ ادا کیا کریں اس خالق کا کہ جس اللہ نے آپ کے اور میرے دل میں محبت علی کا دیپ جلا دیا۔ اب اگر پروگرام ہو، اب زیادہ تکلیف نہ دوں جناب کو، تو آپ کو منقبت سنا دوں گا، ویلہ یہی سے اللہ۔ استاد شہید سبت جعفر کی لکھی ہوئی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین، وہ لکھتے بھی عمدہ کلام تھے۔ اچھا کس پس منظر میں کہ جس کی زندگی میں علی نہیں آتے، اس کی زندگی میں کیا آتا ہے کہ اس کی زندگی میں رہتا کیا ہے، رہتا کچھ بھی نہیں، منقبت کی صورت میں۔ جس کا پروگرام ہے سننے کا وہ بآواز بلند تار صلوات گر علی نہیں آتے، گر علی نہیں آتے تو کیا ہوتا ہے، گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی۔ جو کہا گیا ہے نا چلتے پھرتے لاشیں کون، جن کی زندگی میں علی نہیں آتی، گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، آگ ہی نہیں آتی، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی۔ یعنی بندگی سیکھنی ہے تو اب
اپنی زندگی میں علی کو لانا پڑے گا، اور جب علی زندگی میں آتا ہے تو زندگی میں روشنی ہو جاتی ہے، پھر معاشرہ علی کے کردار سے منور ہو جاتا ہے، زندگی میں روشنی آتی ہے، بے شعوری اور ظلمتوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں کیونکہ روشنی آ جاتی ہے نا۔ علی والا جاہل نہیں ہوا کرتا، سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ، خوبصورت استقبال کیا، بہت مہربانی۔ اگر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، جنہیں لیلۃ المبید یعنی شب ہجرت یاد ہے ان کے لیے، نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، سنیں، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا، اور نگر میسر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، نہیں آتے، زندگی کی ایک شب ہے بقول علی ابن ابی طالب جو علی سکون کی نیند سوئے بستر رسول خدا پر۔ اگلا درد پروگرام ہے تو سناؤں، انتہائی توجہ ہماری بندے تک، وہ رسول کا بستر گر نہ تو بھلا دیتا، پھر سنیں، رسول کا بستر گر نہ تو بھلا دیتا، فتح خندق و خیبر گر نہ تو بھلا دیتا، قتل مرحب اندر گر نہ تو بھلا دیتا، وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں، شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی، اگر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی۔ نیاز کا بندوبست ہے نا، بڑے خطیب نے ابھی آنا ہے بھائی، انتظار میں بیٹھے گا، اگر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی۔ اگلا شعر آپ کی محبت کی نظر، کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، بھیگ کے بھی طالب ہو، دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کے دشمنوں سے تم راہو رسم رکھتے ہو، دعوی محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم ہی نہیں آتی، مجالس میں فیل بدی پڑھتا ہوں اور یہ بھی میں کو ریہرسل کر کے نہیں آیا، معذرت اس لیے میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، یہ صرف میری محبت ہے جو بول رہی ہے، اور آپ کی بھی ماشاءاللہ محبت مجھے پتہ چل گیا، آپ کو معیار سماعت بڑا بلند ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، فقط یہ استاد کا پیغام ہے جس نے سنا ہے، استاد شہید کا، ان جملوں کا اور اس منقبت کا ثواب انشاءاللہ ان کی ارواح کو، ان کے جتنے رفقات تھے، ان کے والدین اور آپ کے والدین کو ایصال ہو، فقط اور
ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے. علی کی ذات، علی کی شجاعت کے بڑے بڑے لوگ قائل تھے. علی کی سخاوت کے قصے تو یہودی بھی پڑھتے ہوں گے نا، جا کے بتاتے ہوں گے چونکہ علی سخاوت جب کرتے تھے تو نہیں دیکھتے تھے کون مسلمان ہے کون مومن ہے، فقط انسان ہونا چاہیے. کیا ضروری ہے علی کو ماننے کے بعد، ذات ماننے کے بعد کیا ضروری ہے؟ عشق جس سے کرتے ہیں اس کی بات بھی مانے. عشق جس سے کرتے ہیں اس کی بات بھی مانے. قرآن ہی اوپر ہے اسوہ نبی علی ہر قدم پہ اپنائے، جتنے کام اچھے ہیں ان کو قلب پہ مت ڈالے. تنگ دست مومن کی دستگیری فرمائے، آج سے عمل کیجئے، آج سے عمل کیجئے، کل کبھی نہیں آتے، کرلی نہیں آتے، زندگی نہیں آتی. اگر آپ کی اجازت ہو آغا صاحب سی اسد بھائی کی دیگر رفقا کی دیگر محبوں کی اگر اجازت ہو تو ایک آخری منقبہ جناب کی آواز میں. یہ تو ہے نا گر علی زندگی. اب ہم یہ دیکھیں گے جب علی آتے ہیں تو کیا آ جاتا ہے، اور جب ہم خدا جب ہم سے بات، ہمارا رب معبود حقیقی جب ہم سے بات کرتا ہے تو انبیاء کے ذریعے بات کرتا ہے، آسمانی کتابوں کے ذریعے بات کرتا ہے. تو اب بطور وسیلہ استاد نے لیا، ہم بھی بطور وسیلہ لے رہے ہیں کہ جب ہم نے خدا کو پکارا تو پھر خدا کس کو بھیجتا ہے؟ یا رسول اللہ نے خدا کو پکارا تو خدا نے مدد کے لیے ہر میدان میں رسول اللہ اور اسلام کی مدد کے لیے کون آئے؟ پروگرام دھارا دے بھائی، بس آپ کی زحمتیں تمام. جب خدا کو پکارا لیا گئے، جب لیا گئے زندگی آ گئی، خدا کو پکارا لیا گئے، جب لیا گئے زندگی آ گئی. ذاکرین اظام دے مجمع بھی پڑھن دا الحمدللہ موقع ملدا ہے. سرائکی تے اردو چلو تھوڑا لا کے جیسا نہیں چیزاں چلدی ہیں. وہ جڑے سر لینے نا یقین کرو ملنگ اڑتے نا، خالی اڑتے نہیں ہیں. اس غلط کوئی غلط معنی نہیں کرنا مانگتے. ملنگ اڑتے سر اڑتے نہیں، پہلے جیب بھی ساتھ جاتی تے بعد سیدھا ممبر ہوا. میں تو کہہ رہا تھا بتا جیب تو ہاتھ میں تو کہہ رہا تھا فقط میری نیاز ہے کہ تھوڑا جہا بلا ہے صحیح. جب خدا کو پکار، ناراض نہیں ہو گئے، جب خدا کو پکارا لیا گئے، جو پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ پڑھیں. جب لیا گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا لیا گئے، جب لیا گئے زندگی آ گئی. آخری بندے تک زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی. جب پکارا لیا گئے، جب لیا گئے زندگی آ گئی. سمجھے؟ زندگی بندگی جب علی آ گئے تو بندگی عاجزی آ جاتی ہے، انسان کی عبادت پڑ جاتی ہے. جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی. توجہ، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے. جو خمس دیتے ہیں وہ بولیں گے خمس دینا مودت کی ایک شرط
ہے اور نہ دینا بھی مثل فلک ہے گناہ خمس دینا مودت کی شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فلک ہے گناہ جاگنا حق کے سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی حق کے سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آخری شعر کون کون وصول کرتا ہے اب پتہ چلے کہ میران محبت کا مزید بلند ہو گیا ہے مسلمیت نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو ملبوس کو مد کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو گھڑے جب خدا ہمارے بھائی ماشاءاللہ شاہ صاحب ہیں آواز شاہ صاحب وہ تقرار کرنے کے لیے حکم فرما رہے ہیں اگر سب کا پروگرام ہو تو بس آخری شعر جب خدا کو پکارا لیا گئے تھوڑا دیا سوری فارمہ سمجھ جب علی آ گئے زندگی آ گئی جب خدا یا جب علی آ گئے زندگی آ غسل میت غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو گھڑی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے اللهم صل على محمد وآل محمد الہ قلب محجوب ونفسی معیوب وعقل مغلوب وہوائی غالب وطاعتی قلیل ومعاصیتی کثیر ولسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب ویا علم الغیوب ویا قاشر الغروب غیر ذنوب کلها بحرمت محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار انکا علی کل شیء قدیر پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس محفل جشن کو شرف قبولیت عنایت محمد و آل محمد کے صدقے میں ان لمحات کا ثواب تمام تر مرحومین مومنین شہداء ملت امامیہ بالخصوص حاضرین مومنین اور بانیان جشن کے مرحومین کو ایصال فرما صدقہ محمد و آل محمد کا ان مومنین کے حوائج شریعہ کو برلا میرا اللہ جتنے بھی جوان دوست تشریف فرما ہیں ان سب کو طول عمر نصیب فرما بزرگوں کے سائے کو سلامت فرما محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں تمام مومنین کے بچوں کو بالخصوص برادر محترم ہمارے انتہائی پیارے بھائی اسد عباس خان صاحب کے بچوں کو طول عمر فرما ان کے گھر پہ رحمت و برکات کا نزول فرما ان بھائیوں کے جوڑ سلامت فرما ہر قسم کے دکھ تکلیف پریشانی عرضی و سماوی حوادث و بلیات سے محفوظ کریم پروردگار تمام مومنین کو
اعمال صالحہ پہ موفق فرما، تمام مومنین کو محمد والے محمد کے صدقے میں حج و زیارات کے ساتھ مشرف فرما، بیمار کربلا کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات جس مقام پہ مریض آئے سب کو لباس صحت عنایت فرما، بالخصوص ہمارے بزرگ غلام رسول صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر نصیب فرما، ہر قسم کی مشکلات سے میرا اللہ حفظ و امان عنایت فرما، یا اللہ مومنین اور مسلمین کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔